اعلانات میں سے یہ ہے کہ اس وقت میں گھیوں کے چندے کے سلسلے میں مدارس سے آپ حضرات کے پاس قریب جہاں بھی بچے کھانے پینے والے ہیں، غریب یتیم زکوٰۃ کے مستحق بچے ہیں، تو وہ مدارس والے گھیوں کے چندے کے سلسلے میں آپ حضرات کے پاس پہنچیں گے۔ اس وقت مدرسہ فیض القرآن کے شود روڈ کے اوپر جو مدرسہ چلتا ہے، ان کا اعلان بھی آیا ہے، وہاں بھی کافی تعداد میں بچے کھانے پینے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو گھیوں کے سلسلے میں ان خوب مدد فرمائے۔ اور دوسرا اعلان تو جو ہے وہ ہم سب جانتے بھی ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہمارا یہاں مانگرول کا جو یہ ادارہ ہے بیت المال، تو چونکہ للہ رقم کی ضرورت ہے، اس میں سے اساتذہ کا جو مسئلہ مدارس میں رہتا ہے وہ یہاں پر نہیں رہتا۔ یہاں ائمہ کی جو اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، مؤذنین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، اسٹاف کی تنخواہیں ہیں، یہ لمبی چوڑی ہے سب۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ بیت المال جو ہے وہ مانگرول ہی کے اندر کام کر کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی مدد سے کام چلا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی جتنے امام حضرات تھے ان کی تنخواہیں بڑھائی ہے، اس کے بعد اسٹاف کی تنخواہیں بھی بڑھائی، اور یہ اس وقت میں بھی تیسری مرتبہ بھی ائمہ کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے، اور اماموں کی تنخواہ بڑھانا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے للہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، تو باہر یہ حضرات مطلب پیٹی رکھے ہوئے ہیں، رومال بچھائے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑی ہمت کر کے زیادہ سے زیادہ یہاں پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ للہ رقم کو جمع کرنا ہے اور للہ رقم سے زیادہ کام ان کا چلانا ہے۔ بہت سی مسجدوں کی ذمہ داری ہے، عیدگاہ کی مسجد کی ذمہ داری ہے، افتاء کا تنخواہ ہے، خطیب کی تنخواہیں ہیں، یہ سارا بیت المال کرتا ہے۔ اس لیے بیت المال کی للہ رقم سے مدد کرنا ضروری ہے اور اس کا بہت خیال رکھیں۔ اتنا بڑا مجمع جامع مسجد کا ہے، اگر کچھ نہ کچھ بھی ڈالتے چلے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی رقم ہو سکتی ہے، لیکن ہر ایک اپنے جیب میں سے کچھ نہ کچھ ڈال کر چلے، اللہ کے واسطے للہ رقم دینے کی کوشش کریں۔ بیت المال ایک مستحق ادارہ ہے، ہمارے سامنے چل رہا ہے، اس کے سارے مسائل بھی ہمارے سامنے ہیں، کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، جامع مسجد سے لے کر عیدگاہ تک کے جو کام ہے وہ سب ان کی ذمہ داری ہے۔ رمضان میں بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان ہی میں، بلکہ ہر وقت ہر جمعہ میں کچھ نہ کچھ ڈالتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. آتے آتے ذہن میں مضمون ہی تبدیل ہو گیا. میرے مشفق عزیز، میرے شاگرد سمجھے، انہوں نے مجھے توجہ بھی دلائی مفتی فیضان کوتل نے، اور کئی دنوں سے یہ خبر بھی سنتے ہیں ترکی کے اندر زلزلہ آیا. یہ خبریں سن کر ذہن میں یہی بات آ گئی کہ اسی سلسلے کے اندر دو چار باتیں آپ سے عرض بھی کروں. یہ زلزلہ کیا چیز ہے؟ کیسا زلزلہ آیا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ نے کہہ دیا قیامت قریب ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. قیامت قریب ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ایسے حالات آ رہے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. انسان کا دل کانپ جاتا ہے. بارش کہاں ہوتی ہے اور نمک میں پانی اور زمین میں نمی دوسری جگہ پر ہو جاتی ہے. کبھی گیلی اور ہری چیز سوکھی چیز کے ساتھ جل جایا کرتی ہے. کہاں گناہ ہوتا ہے اور کہاں اس کا وبال آ جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے. یہ آواز، یہ بچوں کی اور عورتوں کی سسکیاں اور ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کا حال، لگاتار زلزلے آ رہے ہیں. زمین ہل رہی ہے، پھٹ رہی ہے، لوگوں کو نگل رہی ہے. کبھی دیکھ کر اور سن کر انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ تو اس کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہے. ایک تو نقطہ نظر دنیا والوں کا ہے. دنیا والوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فلانی حرارت کا اور برودت کا ادھر ادھر کا یہ درجہ بڑھتا ہے. زمین کے اندر کی چیزوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی پلیٹ ادھر ہوتی ہے ادھر ہوتی ہے. ایسے مرکز سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اتنا ہٹتا ہے. ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ کوئی کر رہا ہے دنیا کا انسان. جب وبا اور مصیبت آئی تو ایک ملک نے کہا کہ یہ ووہان سے نکلا ہے، کسی ملک کا کہا یہ نہیں، یہ US سے نکلا ہے. کہاں سے آیا ہے
کس نے نکالا ہے، کس نے بنایا ہے؟ جب زلزلہ آیا تو دنیا کے لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سازش ہے، کوئی کرنے والا ہے، دنیا میں کوئی ٹیکنالوجی ایسی آئی ہے کہ جو یہ چیز کر رہی ہے۔ کسی ایک جگہ کو حرکت دینے کے لیے ایسے آلات کو استعمال کیے جاتے ہیں، باہر کے دنیا اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے تبصرے تو کر ہی رہے ہیں کہ یہ دنیا جو مر رہی ہے، یکایک ناگہانی طور پر زمین کھاتی جا رہی ہے لوگوں کو۔ ایک ایک زلزلے میں لاکھوں انسان، ایک نہیں، ایک زلزلے میں لاکھوں انسان مر چکے اور متاثر ہو چکے، بے گھر ہو چکے۔ دنیا تبصرہ کر رہی ہے، کون کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن ہمارا قرآن، اللہ کا کلام، ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہمیں یہ کہہ رہا ہے، 1400 سال سے کہہ رہا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اے دنیا کے لوگوں، میرا نبی محمد آ گیا ہے صلی اللہ، اور انہوں نے تمہارے کہنے پر چاند کے ٹکڑے بھی کر ڈالے، قیامت قریب آ گئی۔ یہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، 1400 سال۔ قرب قیامت کی علامات اللہ پاک اپنے کلام میں ان جیسے زلزلے، ان جیسی ہوائیں، ان جیسے سونامی اور ان جیسے عذابات کی جھلک اپنے کلام میں بتا رہا ہے۔ کس پر کیا ہوا، کب کون سی قوموں کو تباہ کیا، کتنی قوموں کو ہم نے برباد کیا، اور اس کے اندر کس کس قسم کے عذابات آئے، اور اس کی وجہ کیا تھی، زمینوں کے پھٹنے کی وجہ کیا تھی، آسمانوں سے پتھر برسنے کی وجہ کیا تھی، پہاڑوں میں آگ لگ جانے کی وجہ کیا تھی، سمندروں کے اندر آگ لگنے کی وجہ کیا تھی۔ جتنے عذابات آئے، طوفان اور زلزلے آئے، اللہ پاک نے ان زلزلوں کی وجہ بتائی، ان خوفناک شکل صورتوں کو، دنیا میں آنے کی وجوہات کیا تھی وہ بتائی اللہ نے اپنے کلام میں۔ ہر ایمان والے کو متنبہ کیا، زنا کے ہڈوں کو بند کرو، دنیا میں چور نہ بنو، ڈکیتیاں نہ کرو، ظلم بند کرو، عدل و انصاف کو قائم کرو۔ وہ عمر ابن خطاب تھے، زمین پر زلزلہ آنے کی تیاری ہوئی، اپنے قدم کو زمین پر مار کر کہتے ہیں، اے زمین، کیا عمر نے انصاف نہیں کیا کہ تو آج حرکت کر رہی ہے؟ تجھ پر میرے جیسا انصاف کرنے والا موجود ہے، اور تیرے اوپر ابو بکر جیسا صادق انسان موجود ہے، تو حرکت کیوں کر رہی ہے؟ وجوہات تھی، علامات قیامت میں قریب ہونے کے یہ معاملات تھے، اور ان کی وجوہات کیا تھی؟ ہماری آنکھیں صحیح دیکھیں،
ہمارا دل غلط نہ سوچے، عدل و انصاف قائم ہو، ظلم ختم ہو، ایمان قائم ہو، بے ایمانی ختم ہو، امر بالمعروف قائم ہو، نہی عن المنکر کا مسئلہ ہو۔ ہم دنیا کے اسباب کو نہیں سوچیں گے، ہم آخرت والے اسباب کو سوچیں گے کہ ان زلزلوں کے اور ان عذابات کے آنے کی بنیاد کیا تھی۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ ثابت ہو جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ چیز جو ثابت کر دے گی، وہ دھماکہ قیامت کا جو ہوگا یہ اس کی علامتیں ہیں۔ وہ دھماکہ تو عجب ہوگا، وہ زلزلہ تو عجب ہی ہوگا، لیکن تم میرے نبی محمد سے پہلے آنے والی قوموں کا حال دیکھو کہ ان کا کیا ہوا تھا۔ ان میرے انبیاء کی باتوں کے نہ ماننے پر قوم عاد کا کیا ہوا، سمود کا کیا ہوا۔ ان کے حالات کو دیکھو کہ زلزلوں کے آنے کی وجہ کیا تھی، ان عذابوں کے آنے کی وجہ کیا تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے کسی قوم کے اوپر ہواؤں کو چلا دیا، تو وہ ہوا چلی لمبے وقت تک، لمبے وقت تک ہوا چلتی رہی، قوم ہلاک ہو گئی، قومیں اس طریقے پر ہلاک ہو گئی۔ لیکن کب؟ جب اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، انبیاء کی بات کو نہیں مانا، نبیوں کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ کے رسول نے مطالبے کے اوپر چاند کے ٹکڑے کیے کہ دیکھو چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اب بھی مان جاؤ، قیامت قریب ہے، نہیں مانو گے اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ جن قوموں نے جن نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، کھجور کے تنوں کی طرح ہم نے ان کو ختم کر دیا، ایسے عذابات میں مبتلا کر دیا كأنهم جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح زمین کے اوپر ڈھیر ہو گئے لاشوں کے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی بات کوئی نہیں مانتا، نبی کی بات ٹکراتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، کچھ آگے چلے جاؤ، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ آگے چل کر دیکھیں فرعون کا حال کیا ہوا، اس وقت کی قوموں کا کیا حال ہوا اور کب ہوا۔ یہ غصب کب ہوتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں کہہ دیا ہے اپنے کلام میں
تم بے خوف مت ہونا. ان یخسف بکم الارض، میں چاہوں گا تو زمین کو پھاڑ دوں گا. مطمئن مت ہو جانا، بے خوف نہ ہو جانا. اللہ ناراض اگر ہو جائیں گے، اور اللہ کی ناراضگی کو جس قوم نے مول لیا، اللہ نے جھٹکے میں اس قوم کو ختم کر دیا ہے. اور ساری دنیا زلزلوں کے اسباب کو تلاش کرتی رہتی ہے، پتھروں کے برسنے کو اسباب کو تلاش کر رہی ہے، لیکن قرآن نے ان اسباب کو دے دیا ہمیں. جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا، جس قوم میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، جس قوم میں میوزک عام ہو جائے گا، اللہ پاک اس قوم کے اندر زلزلوں کو لائے گا. وہاں زمین پھٹے گی اور زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی. ہمارے پیر و مرشد حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے دیکھو بھائی، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم کل یوں مت کہنا کہ حکیم اختر نے نہیں کہا تھا تم کو. میں تم کو کہتا ہوں، ارے سمجھ جاؤ، تمہاری آنکھوں کو نیچی رکھ کر چلو، کسی عورت کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف غلط آنکھ مت اٹھاؤ، اللہ کی زمین پھٹ جائے گی. یہ بے پردگی کی بنیاد، یہ زنا کی بنیاد، یہ حرام کاری کی بنیاد ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تم مریدوں کو کہتا ہوں، تم سب اس بات کا تہیہ کر لو، اول درجے کا تہیہ یہ کر لو کہ غیر محرم عورت کی طرف مجھے نظر ہی نہیں کرنا. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو زندگی میں لانا ہے، تو سب سے پہلے یہ کام کرو. یہ عذابات، یہ زلزلے، یہ زمینوں کا دھسنا، پتھروں کا برسنا، آگ کا لگ جانا اور پوری دنیا کو آگ کے اندر جھلس جانا، میرے بھائیوں، یہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں انسانوں کے اعمال پر اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. اعمال کو صحیح بنائیں، نظروں کو نیچی رکھنے کا تہیہ کریں. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اگر ایمان والا حقیقت میں بننا ہے، تہیہ کرے، غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں کروں گا میں. اگر یہ چیز زندگی میں آ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ولایت کی سیڑھی کے اوپر چڑھنا شروع ہو چکا ہے وہ آدمی. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی بہنوں کو بھی آواز سے پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے کبھی بھی عورتوں سے مناسبت نہیں رہی. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سارے بزرگوں کے پیر ہیں، فرماتے ہیں، میرے مریدو، میں اپنی بہنوں کو آواز سے پہچانتا ہوں، کبھی ہمت نہیں کی. یہ تو بہنوں کا مسئلہ ہے، یہ تو محرم ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ یہ خسف اور یہ ہواؤں کا چلنا اور عذابات کا آنا، سائنسدانوں کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی طرف دیکھنا ہے. اور زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلا کام جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، زلزلہ کا بیان تو اگر موقع ملا تو آئندہ جمعہ کو، لیکن زندگی بنانے کا اول کام میں آپ جو آج بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، طے کرو غیر محرم عورت کی طرف میری نظر نہیں اٹھے گی. اللہ پاک زندگی کو بنانا شروع کر دے گا، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے گا، ایمان کی محبت نصیب فرما دے گا، مسجد کی
توفیق عطا فرما دے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور نیچی نظریں کرنے والا آدمی اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ نیچی نظروں سے انسان چلا کرے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن میں آئی بات تو میں نے آپ سے عرض کی، ساری وباؤں اور مصیبتوں کی بنیاد ہمارے اعمال ہے بھائی۔ ہم اعمال کو صحیح کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کریں، مسجدوں کو زندہ کریں، تہجد کو زندہ کریں، دعاؤں کو زندہ کریں، اور اپنی آنکھوں کی پوری حفاظت فرمائیں۔ جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، وہ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ایک بات کہیں گے، آنکھ کی حفاظت کر سکو گے؟ ساری چیزیں یہاں سے داخل ہوتی ہے، یہاں سے ساری چیزیں داخل ہوتی ہے۔ برائیوں کی بنیاد ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کسی کی آنکھ نہ ہو تو اس سے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی نعمت دی ہے، اس نعمت کو صحیح استعمال کر کے اللہ والا بننے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ انسان اٹھائے، تاکہ مہلک سے مہلک بیماریوں سے، مہلک سے مہلک چیزوں سے انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیت المال کا اعلان کیا تھا، ہر جمعہ کو اس اعتبار سے دینے کی کوشش کریں۔ سنت ہے۔